السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعزاز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ میٹس کا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، ہائپر ٹینشن کا علاج کب اور کیسے، یہ ہے ہماری آج کی نشست کا نام۔ اس میں ہم جانیں گے کہ اگر آپ کو ہائپر ٹینشن ہے تو اس میں کون سی ادویات کا آپ کو استعمال کرنا ہے، اور یہ ادویات آپ نے کب استعمال کرنی ہے اپنے معالج سے مشورہ کر کے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ بر وقت باخبر رہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ بلڈ پریشر کے بڑھنے میں کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں؟ بلڈ پریشر کو ہم دو طرح سے بات کرتے ہیں، ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسینشل ہائپر ٹینشن، اور ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری ہائپر ٹینشن۔ 95% لوگوں میں ہائپر ٹینشن اسینشل ہائپر ٹینشن ہوتی ہے جس کی کوئی بظاہر وجہ نہیں ہوتی، اور اس میں جہاں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سے عوامل ہیں جو بلڈ پریشر کا سبب بنتے ہیں۔ اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن وہ ہے جہاں جسم میں کچھ ہارمون میں، کچھ بلڈ ویسل کے اسٹرکچر میں، یا گردے کی کچھ خرابیوں کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کو لیں تو بلڈ پریشر کو ہم کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر از پروڈکٹ آف کارڈک آؤٹ پٹ اور پیریفرل ریزسٹنس۔ کارڈک آؤٹ پٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہارٹ کس طرح سے، کتنی فورس سے کتنا بلڈ پمپ کرتا ہے، اور پیریفرل ریزسٹنس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو خون کی نالیوں میں جو اسموتھ مسل ہے اس کی ٹون اور وہ ہے۔ تو ان دونوں کو اگر آپ جیسے کریں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ اب کارڈک آؤٹ پٹ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کا دل کی پر منٹ دھڑکنے کی رفتار اور ہر ایک بیٹ کے ساتھ وہ جتنا بلڈ پمپ کرتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے جس کو اسٹریٹن ڈاؤن کریں تو یہ تین چیزیں بن جاتی ہیں کہ بلڈ پریشر منحصر ہے آپ کے ہارٹ ریٹ کے اوپر، بلڈ پریشر منحصر ہے آپ کے کارڈک آؤٹ پٹ یا اسٹروک والیوم کے اوپر، اور بلڈ پریشر منحصر ہے کہ آپ کے پیریفرل ریزسٹنس کے اوپر۔ تو اسی طرح سے اگر آپ ان چیزوں میں جو خرابی ہے وہ بلڈ پریشر کا سبب بنتی ہے۔ کچھ لوگوں میں بلڈ ویسل کی ٹون زیادہ ہونے کی وجہ سے پیریفرل ریزسٹنس زیادہ ہے، کچھ لوگوں کا ہارٹ بہت فورسفلی پمپ کرتا ہے، کچھ لوگوں میں ہارٹ ریٹ بہت زیادہ ہے تو جس میں سمپیتھیٹک سسٹم اوور ایکٹیو ہے، تو اس وجہ سے ان کو بلڈ پریشر ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو بلڈ پریشر کے علاج میں دوائیں بھی استعمال ہوتی ہیں تو انہی 3-4 جگہوں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک آپ کا ہارٹ ریٹ سلو کر رہی ہوں گی، یا اوپر نیچے کر رہی ہوں گی، یا آپ کا اسٹروک والیوم جو ہے اس کو کم کر رہی ہوں گی، جیسے پیشاب آباد دوائیں دے کے آپ بلڈ والیوم کم کرتے ہیں، یا آپ کے اسموتھ مسل کو ریلیکس کر کے تو ویسل کو ڈائلیٹ کر رہی ہوں گی تاکہ جب بلڈ پش ہو تو ویسل ڈائلیٹ ہو کے تو اس کو اکاموڈیٹ کر کے بلڈ پریشر کو کم کر لے۔ اسی طرح سے جو سیکنڈری ہائپر ٹینشن کی ہم نے بات کی تھی اس میں 3-4 سمپیتھیٹک نروس سسٹم سے متعلق ہے کہ آپ کے گردوں کے اوپر ایک دودھ ہے جس کو میڈینل گلینڈ کہتے ہیں۔ وہ ایڈرینل گلینڈ کیٹیکولامین یا ہارمون بناتا ہے، ایڈرینالین اور کیٹیکولامین، تو یہ بلڈ ویسل کو تنگ کرتے ہیں، ہارٹ ریٹ انکریز کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں میں اس ایڈرینل گلینڈ کی خرابی کی وجہ سے، اوور ایکٹیویٹی کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ کڈنی کا بہت اہم رول ہے بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کرنے میں بھی اور آگے بلڈ پریشر بنانے میں بھی۔ تو ایک جب گردوں کو کسی بھی وجہ سے کوئی بلڈ پوری طرح سے نہ ملے تو ان کا ایک سبسٹینس ریلیز ہوتا ہے جس کو ہم رینن کہتے ہیں۔ تو یہ رینن جو ہے یہ سبسٹینس ایک ہارمون ہے جو ایک اور سبسٹینس کو پروڈیوس کرتا ہے، اس کو ہم اینجیوٹینسن کہتے ہیں۔ اینجیوٹینسن اینجیو ویسل اور ٹینسن ان کو جو ان میں ٹینشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اس طرح سے رینن، اینجیوٹینسن، اور پھر فائنلی یہ ایک اور ہارمون کو ریلیز کرتے ہیں جس کو ہم ایلڈوسٹیرون کہتے ہیں، جس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اندر پانی کو ریٹین کرتا ہے۔ تو رینن اینجیوٹینسن ایلڈوسٹیرون سسٹم اور ریس سسٹم اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو بہت ساری جو خرابیاں ہیں اس سسٹم میں خرابی کی وجہ سے بلڈ پریشر گردے کی وجہ سے بلڈ پریشر کی وجہ بنتی ہیں، اور علاج میں ان کے جیسے کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ کرنے والی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ کے خون کی نالیوں کے اسٹرکچر میں خرابی کی وجہ سے جس کو ہم کویکٹیشن کہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور کچھ اور ہارمون، کچھ اسپیشل قسم کے بلڈ پریشر ہیں جو اسپیشل سرکمسٹانسز میں جیسے ہوتے ہیں، لائک پریگنینسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن ایک ہے جو خواتین میں صرف حمل کے دوران میں ہوتی ہے، تو اس میں بھی کچھ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہے۔ اور کچھ اور سبسٹینسز ہیں جو جیسے جو آپ کے
نروس سسٹم کو افیکٹ کرتے ہیں، پورفارین ایک ہیں ان میں سیکنڈری. تو سمپلسٹی میں کہ 95% لوگوں میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس وجہ سے بلڈ پریشر ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ جگہوں پہ کچھ دوائیں افیکٹ کر کے تو اس بلڈ پریشر کو کم کیا جا سکتا ہے. کیا دوا کے بغیر بھی بلڈ پریشر کم یا کنٹرول ہو سکتا ہے؟ ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ ہماری بہت ساری جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہیں جن میں ہائپر ٹینشن بھی شامل ہے یا بلڈ پریشر بھی شامل ہے، ان کا تعلق آپ کے لائف سٹائل کے ساتھ ہے. اور لائف سٹائل کے اندر 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک آپ کا کھانے پینے کی عادات، دوسرا آپ کا ورزش اور ایکسرسائز، اور تیسرا آپ کا ریسٹ اور سلیپ. تو جب بھی ہم کارڈیو ویسکولر ڈیزیز یا ہائپر ٹینشن یا اس کو ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے لائف سٹائل اور کھانے پینے کا جو طریقہ کار ہے یا جو ہمارا کھانے میں جو ہم عادات ہیں وہ کس طرح سے. تو بالکل اور اسی طرح سے ایک بہت بڑا اہم فیکٹر جو ہے وہ ہمارا ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں وزن. وزن کنٹرول کر کے، ریگولر ایکسرسائز کر کے، خوراک میں نمک اور چکنائی کو کم کر کے اور باقاعدگی سے ورزش کی عادت اپنا کے کسی حد تک بلڈ پریشر میں کمی لائی جا سکتی ہے. جسٹ میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ 1 کلو گرام اپنا وزن کم کرتے ہیں تو آپ کا 2 ملی میٹر سسٹولک اور 1 ملی میٹر ڈائسٹولک بلڈ پریشر کم ہو سکتا ہے، اور صرف 5 سے 10 کے جی وزن سے آپ مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہائپر ٹینشن آپ کی کنٹرول ہو سکتی ہے. تو بالکل ایسا ہے کہ گریڈ 1 ہائپر ٹینشن کے لیے یوزلی ہم پہلے سٹیپ میں مشورہ ہی یہی دیتے ہیں کہ 2 سے 3 ماہ تک آپ باقاعدگی سے ورزش کریں، سیر کی عادت اپنائیں، نمک سالن میں کم کریں، خوراک میں اعتدال برتیں اور پراپر نیند لیں تو آپ کا بلڈ پریشر ٹھیک ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ بلڈ پریشر میں کب دوا لینا ضروری ہو جاتا ہے؟ نارمل انسان کا بلڈ پریشر ہم جو بالکل ایگزیکٹلی فزیولوجیکل ہے وہ 120 سسٹولک اور 80 ڈائسٹولک ہے. جہاں پہ ہم بلڈ پریشر کی ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک لمٹ سیٹ کرتے ہیں کہ اس سے اوپر اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کو ہم بلڈ پریشر کہیں گے. تو اگر آپ کا گھر کے اندر ریکارڈ کرنے پہ 2-3 مرتبہ مسلسل بلڈ پریشر اوپر والا 130 سے زیادہ اور نیچے والا 80 سے زیادہ ہو تو اس کو بھی ہم ہائی نارمل بلڈ پریشر کہیں گے. اور آفس ریڈنگ یا کلینک کے اندر اگر 140/90 سے زیادہ بلڈ پریشر ہے تو یہ بلڈ پریشر کہا جائے گا. اب اگر ہم ٹارگٹ کریں کہ جب ہم نے بلڈ پریشر ٹریٹ کرنا ہے تو اس کو کتنا ہونا چاہیے، تو نارملی اگر گھر کے اوپر آپ کی ریڈنگ 130/80 سے کم ہونی چاہیے اور آفس ریڈنگ 140/90 سے کم ہونی چاہیے. تو اگر آپ مسلسل 2-3 دفعہ یہ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اور کچھ عرصے تک اس کو فالو کرتے ہیں اور آفس ریڈنگ آپ کی 140/90 سے زیادہ ہی رہتی ہے یا ہوم ریڈنگ 130/80 سے زیادہ ہی رہتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں دوا کا استعمال کرنا ضروری ہوگا. اور بلڈ پریشر کے لیے جو دوا کا استعمال ہے اس کے ساتھ وہ اس چیز پہ بھی منحصر ہے کہ بلڈ پریشر اکیلا ہی ہے یا بلڈ پریشر کے ساتھ کچھ اور بیماریاں جیسے کولیسٹرول زیادہ ہونا یا شوگر کا ہونا یا ہارٹ ڈیزیز کا ہونا، اگر وہ بھی ساتھ شامل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا معالج آپ کو جلد دوا کے استعمال کا مشورہ دے. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے گا کیا بلڈ پریشر کی جو دوائیں ہیں وہ گردوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں؟ بلڈ پریشر اور گردوں کا آپس میں بہت گہرا سا ایک تعلق ہے. بلڈ پریشر اٹ سیلف گردوں کو ڈیمیج کر کے آپ کے گردوں کی خرابی کا سبب بھی بن سکتا ہے. اور اگر آپ کے گردے خراب ہو چکے ہیں تو وہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ مادہ جیسے رینن ہے اس کو پروڈیوس کرتا ہے، تو رینن زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے. بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے خراب ہو سکتے ہیں یا گردوں کی خرابی کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. اب اس میں دوائیں کیا کام کرتی ہیں؟ ظاہر ہے بلڈ پریشر اگر زیادہ ہے اور آپ گردے کی خرابی سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے دوائیں لینا بہت ضروری ہے. لیکن کچھ دوائیں ہیں جو جب گردے میں خرابی ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ گئی ہو تو ان دواؤں کے استعمال سے چونکہ گردے کے اپنے بلڈ سپلائی کو ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں کچھ دوائیں غیر مناسب ہو جاتی ہیں. تو آپ کا معالج بہتر مشورہ دے سکتا ہے کہ جب اگر آپ کے گردے میں پہلے سے کچھ خرابی ہو چکی ہے، کریٹینین آپ کا بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور وہ ایک خاص حد سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں چند اقسام کی دوائیں جیسے
ہم نے کہا تھا کہ اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز ہیں یا سے اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز ہیں تو وہ یوزلی ہولڈ کیے جاتے ہیں، ورنہ عموماً تمام دوائیں جو ہیں وہ بلڈ پریشر کنٹرول کر کے گردے کے مزید خرابی کو بہتر کرتی ہیں یا ٹھیک کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کم پانی پینے یا پیشاب آور دواؤں کے استعمال سے بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ کم پانی پینے سے شاید بلڈ پریشر پہ اتنا زیادہ اثر نہ پڑے، لیکن جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ نمک جب ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو نمک اپنے ساتھ لامحالہ پانی کو ریٹین کر کے بلڈ والیوم انکریز کرتا ہے، تو اس سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ اس لیے خاص طور پہ کچھ جو جیسے کہتے ہیں کہ پاپولیشنز ہیں یا کچھ جو لوگ ہیں وہ سالٹ سینسٹیو کہا جاتا ہے انہیں، کہ ان میں سالٹ کا ریٹینشن ہونے کا یا سالٹ کی وجہ سے بلڈ پریشر ہونے کا امکان زیادہ تر، جیسے افریقن امریکن ہیں یا بلیکس ہیں، ان میں یہ ضرور دیکھا گیا ہے۔ پیشاب آور دوائیں بالکل اس کے ایز اے ٹریٹمنٹ استعمال ہوتی ہیں، اور کبھی انڈیپینڈنٹلی صرف پیشاب آور دواؤں کے معمولی مقدار میں استعمال سے، کیونکہ وہ نہ صرف پانی ساتھ نکالتی ہیں، ساتھ وہ سالٹ بھی نکال کے لے کے جاتی ہیں، تو ان کے استعمال کے ڈائیورٹکس کے استعمال سے بلڈ پریشر میں کمی آ سکتی ہے۔ لیکن بلڈ پریشر جیسے کہتے ہیں کہ اس کے مختلف مراحل پہ کبھی بلڈ پریشر کی دوائیں میں صرف پیشاب آور دوائیں ہی دی جاتی ہیں، اور کبھی ان پیشاب آور دوائیوں کو باقی دواؤں کے ساتھ، جیسے جو اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکر کے ساتھ یا کیلشیم چینل بلاکر کے ساتھ یا بیٹا بلاکر کے ساتھ کمبائن کر کے دیا جاتا ہے۔ تو پیشاب آور دوائیں بلڈ پریشر کے علاج کے ایک جیسے کہ لازمی جزو گنی جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے ایک وقت میں 2 یا 2 سے زائد دوائیں بھی دی جا سکتی ہیں؟ بلڈ پریشر کو ہم جیسے سٹیجز میں جو کلاسیفائی کرتے ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کلاسیفیکیشن بھی ہے یا انٹرنیشنل ہائپرٹینشن سوسائٹی کلاسیفیکیشن بھی ہے کہ ہم نارمل بلڈ پریشر، پھر ہائی نارمل بلڈ پریشر، پھر سٹیج 1 بلڈ پریشر، پھر سٹیج 2، اور پھر مارکیٹلی ایلیویٹڈ بلڈ پریشر، یا بعض دفعہ ہم ریزسٹنٹ ہائپرٹینشن کی ٹرم بھی ایک یوز کرتے ہیں۔ سو 140/90 تک کے بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی نارمل ہے۔ 140/90 سے لے کے 160/100 تک آپ سمجھ لیں کہ جو بلڈ پریشر کی ریڈنگ ہے اس کو ہم سٹیج 1 ہائپرٹینشن کہتے ہیں، اور 160/100 سے لے کے ابو 180/100 تک کا جو 110 تک کا بلڈ پریشر ہے اس کو ہم سٹیج 2 ہائپرٹینشن کہتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم اس کو مارکیٹلی ایلیویٹڈ یا بعض دفعہ بہت سٹیج 3 ہائپرٹینشن کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اب جو سٹیج 1 ہائپرٹینشن ہے 140/90 سے لے کے 160/100 تک کا، اس کے لیے عموماً ابتداً ہم صرف ایک ہی دوائی، کوئی ایک، اب جو 4-5 ہمارے کلاسیفیکیشن کے حساب سے گروپس ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک دوائی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس میں فرسٹ چوائس میں اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکر یا اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹر، جو آپ کا ہم نے کہا تھا رینن اینجیوٹینسن سسٹم کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کو ایز اے فرسٹ چوائس استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ کیلشیم چینل بلاکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ بیٹا بلاکر بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ ڈائیورٹک بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سو سٹیپ 1 میں تو یوزلی آپ ایک ہی دوائی استعمال کرتے ہیں، لیکن سٹیج 2 ہائپرٹینشن اور زیادہ تر لوگوں میں جب بلڈ پریشر کی تشخیص ہوتی ہے تو ان میں یوزلی 160/100 یا اس سے زیادہ بلڈ پریشر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں بالکل ابتدا سے ہی 2 دوائیاں کمبائن کر کے دی جا سکتی ہیں، اور کئی کیسز میں 2 کی بجائے 3 دوائیں کمبائن کر کے بھی دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اسی وجہ سے جو اس کو ہم کہتے ہیں پل برڈن، کے اگر آپ کو 3-4 دوائیں میں سے ایک ہی بیماری کے لیے لینی پڑ رہی ہیں یا بلڈ پریشر کے لیے لینی پڑ رہی ہیں، تو اس کے لیے مختلف فارماسیوٹیکل ہیں ان کو ایک کمبینیشن کی شکل میں، جیسے سنگل پل کی شکل میں بناتے ہیں، کہ جس میں تھوڑا ڈائیورٹک بھی ہے، جس کے اندر ایس انہیبیٹر یا اینجیوٹینسن ریسیپٹر جو بلاکرز ہیں وہ بھی ہیں، اور ان میں ساتھ پاس کیلشیم چینل بلاکر بھی ہے، وہ تو 3 دواؤں کا کمبینیشن بھی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پہ 60 سے 70% لوگ ایسے ہیں جن کو کم از کم 2 دوائیں تو ضرور استعمال کرنا پڑتی ہیں اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے۔ تو بالکل، اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر جس کو ہم ریزسٹنٹ ہائپرٹینشن کہتے ہیں، کہ وہ 3
دوائیں مسلسل بھی استعمال کر رہے ہوں تب بھی ان کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آتا، تو اس صورت میں بعض دفعہ 3 سے زائد دوائیں بھی استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے بلڈ پریشر کنٹرول کے لیے، لیکن وہ صرف اور صرف آپ اپنے معالج کے مشورے سے کریں، اور اس کے لیے بعد ضروری ہے کہ آپ ریزسٹنٹ ہائپر ٹینشن کے لیے کچھ اور ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ کیوں آپ کا بلڈ پریشر 2 یا 3 دواؤں کے مسلسل متواتر استعمال کے باوجود بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم نے یہ جانا کہ وہ کون سی ادویات ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن وہ تمام ادویات آپ نے اپنے معالج کے مشورے سے لینی ہے، جو آپ کو کچھ ٹیسٹ تجویز کرے گا اور اس کے بعد آپ کو ادویات دی جائیں گی۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے بعض اوقات 2 یا اس سے زائد ادویات آپ کو دینی پڑ سکتی ہیں، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایک مریض کو دی جانے والی جو دوائیں ہیں وہ کسی دوسرے مریض کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ جو ایک مریض کو دوائیں دی جا رہی ہیں وہی دوائیں کسی دوسرے مریض کو دے کر ہم اس کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کر لیں۔ تو یہ بات ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اگر آپ نے اپنی ادویات لینی ہے بلڈ پریشر کے کنٹرول کے لیے تو اپنے معالج سے مشورہ کرنا ہے اور اس کی بتائی ہوئی تجاویز اور ٹیسٹ کے بعد ہی ادویات کا استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی نشست ہائپر ٹینشن اور مزید تمام بیماریوں کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہارٹ میٹس کا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ بر وقت باخبر رہیں، اور سب سے ضروری بات، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔